آئی، مگر یہاں افسوس ہوتا ہے کہ چاہے کسی بھی شہر میں آپ جائیں، مسلمان بے حس بے غیرت قوم ہے جو اللہ کے نبی کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتی ہے، اور وہ جمعہ کو آئیں گے اپنے ٹائم کے مطابق کہ نماز کھڑے ہونے میں اتنا وقت باقی ہے تبھی وہ مسجدوں کو آتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب خطیب ممبر پہ چڑھتا ہے تو فرشتے دفتر بند کر دیتے ہیں۔ دفتر بند کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کا جمعہ کا رجسٹریشن نہیں ہوا ہے، لیکن ہے کسی کو فکر کہ میں جمعہ کے رجسٹریشن سے خارج نہ ہو جاؤں؟ آپ کی جمعہ ہو جائے گی مگر جمعہ کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ تو دوستو، ہماری نمازیں ایسی ہیں، تو دین پر سہولت ہے عمل کرنے کی، مگر ہم عمل کرنا نہیں چاہتے۔ ایسے منافقین، ایسے بے ایمان اور ایسے دین سے دور لوگ، کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت آئے گی؟ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا جب آپ وفا کرنا نہیں چاہتے تو وفاداری اللہ سے مانگتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اللہ نے فرمایا تیسری چیز، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف و حراست کے بعد اور دہشت گردی کے بعد لوگوں کے دلوں میں خوف ہے، ایک دہشت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دور کر کے امن و امان بنائے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو بگاڑا نہیں، خلط ملط نہیں کیا، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ایسے ایمان والوں کے لیے امن و امان اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہدایت انہی لوگوں کو دے گا جو اللہ تعالیٰ کے ایمان کو بگاڑتے نہیں ہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت آپ دیکھ لیں، شان سے لوگ ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، ٹوپی پر جوتے کا نشان ہے تو کہیں قبر کا نشان ہے، اور شان سے کہتے ہیں جی ہماری فلاں جماعت۔ کتنی جماعتیں ہیں مسلمانوں میں، کتنے فرقے ہیں، کون سا مسلمان صحیح ہے؟ اور جن کو ہم صحیح مسلمان سمجھ رہے ہیں، جو قرآن و سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن و سنت پر چلنے والے مسلمان، ان کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے تو ایمان کی بات تو اپنی جگہ صحیح ہے، مگر ظلم و ستم، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ظلم و ستم کرنا، بیویوں کے ساتھ غداری اور بے وفائی اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا، اور اسی طرح سے لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا، دھوکہ دینا، اور یہ تمام چیزیں ان کتاب و سنت والے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور سود لینا، لون لینا، فلاں چیزیں، ان برائیوں سے اگر یہ نہیں رکیں گے تو خالص مسلمان کہاں ملے گا آپ کو؟ ایک تو بے دین، بے ایمان، قرآن و سنت کو چھوڑ کر مختلف لوگوں کے پیچھے بھاگنے والا دین اور مختلف ٹیڑھا میڑھا دین، ان کو تو آپ چھوڑیں۔ جن کو ہم سمجھ رہے ہیں یہ اہل حدیث ہے یا یہ کہ قرآن و سنت پر چلنے والے لوگ ہیں، تو ان کے زندگیوں کے اندر دیکھیں آپ کتنی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ ہر آدمی جانتا کہ میرے اندر کیا برائی ہے، تو میں اپنی برائیوں کو دور کریں۔ خالص ایمان والا اور عقیدہ توحید والا جیسے ہے ویسے ہی عمل صالح اور زندگی کو تمام برائیوں سے پاک کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل و کرم کیسے نہیں آئے گا۔ اور اسی چیز کو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ سب سے پہلے زمین کا آپ کو بادشاہ بنائے گا، دوسری چیز دین آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، پوری دنیا میں آپ دین کا بول بالا کریں، اور تیسری چیز ہے کہ امن و امان آ جائے گا اس ملک کے اندر۔ اور امن و امان، امن و شانتی جب تک نہیں ہوگی، جب تک سکون کے ساتھ نہ آپ جی سکتے ہیں، نہ آپ امن و راحت کے ساتھ میں دعوت کا کام کر سکتے ہیں، نہ امن و سکون کے ساتھ میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج بے شمار علاقے ایسے ہیں ہندوستان کے اندر جہاں لوگ ڈر اور خوف اور بہت ہی مشکلوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستو، امن و امان نہیں ہے۔ امن و امان جہاں نہیں ہوگا وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، اور امن و امان ختم ہو جاتا ہے جب لوگوں میں ظلم زیادہ ہو جاتا ہے، سود خوری زیادہ ہو جاتی ہے، بے حیائی، بدکاری، زناکاری عام ہو جاتی ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان والوں کے بیچ میں بے حیائی کو، فحاشی کو اور ننگے پن کو پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو عذاب دیتا ہے، آخرت میں بھی عذاب دیتا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ آج کتنے ہی مسلمان ہیں، ان مسلمان نوجوانوں کو آپ دیکھیں، یہ مسلمان نوجوانوں کی قوت اور طاقت آج یہ موبائل کے پیچھے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ان کی طاقتیں اور قوتیں یہ مختلف قسم کی بے حیائیوں کے پیچھے، کیونکہ تربیت کرنے والا کوئی گائیڈ دینے والا اور کوئی ان کی رہنمائی کرنے والا رہبر آج ہمارے پاس نہیں ہے۔
ان نوجوانوں کو کون جوڑے گا؟ ان کی طاقتوں کو اس طرح سے ضائع ہوتے ہوئے اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کے دین سے دور ہوتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ہر محلے میں نوجوانوں کا ایک جمگھٹا ہوتا ہے جہالت پر، اور مختلف قسم کے گمراہیاں اور غلطیاں ان کی زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان کی اصلاح کون کرے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین کا وعدہ آپ کو زمین کا ذمہ دار بنائے گا، دین آپ کے لیے آسان کر دے گا، اور دین کا بول بالا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے دین کو اکیلے ہی لے کر کھڑے ہوئے تھے، توحید کو، اور آپ کی زندگی 22 سالہ زندگی کی دعوت میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 1 لاکھ سے زیادہ ایمان والے ہو گئے، اور دین کا بول بالا پورا جزیرہ عرب اللہ کے نبی کے زمانے میں مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جب خلافت ابوبکر صدیق آئی تو اس زمانے میں حضرت خالد بن ولید کو فارس ایران کی طرف بھیجا، حضرت عمر بن العاص کو مصر کی طرف بھیجا، ملک شام کی طرف بھیجا، اور اسی طرح سے حضرت عبیدہ بن عبد الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا ملک شام کی طرف۔ انہوں نے فتوحات کا ایک انبار لگا دیا، اور جب حضرت ابوبکر کا زمانہ ختم ہوا تو حضرت عمر کے زمانے میں اسلام کا بول بالا، عدل و انصاف کا پوری دنیا کے اندر جال بچھا دیا، اور حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام پھیلتا پھیلتا روس کے علاقے، خیروان، ماوراء النہر، روس کے پورے علاقوں میں اسلام، چین کے سرحدوں تک اسلام پہنچ گیا تھا۔ ہر چھوٹے بڑے گاؤں سے اللہ اکبر کی تکبیریں بلند ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اسی ایمانی طاقت اور قوت، وہی قرآن تھا جس کو وہ عمل کر کے اتنا اسلام کو پھیلایا۔ آج وہی اسلام دنیا کے ہر کونے میں ان کی قربانیوں اور ان کے خون کے خطروں سے یہ زمین اسلام کی ہر جگہ پائی جاتی ہے، اور ان اسلام کے ماننے والے ان کے خدمتوں، ان کی قربانیوں اور ان کے خون کے سینچی ہوئی زمینوں پر آرام سے، امن و امان سے اسلام پر عمل کرتے ہیں، مگر وہ اخلاق، وہ کردار اور وہ زمانہ جو آج ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن دوستو آج ہم بدلنا نہیں چاہتے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نہیں بدلو گے اللہ تعالیٰ کو بدلنا آتا ہے، اگر نہیں بدلو گے اللہ تعالیٰ بدل دے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ تمام وعدوں کے پیچھے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ کہ یعبدوننی، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اللہ عز و جل کی عبادت، جس وقت زمین کے اندر ہر جگہ اللہ کی عبادت ہوگی، زمین آپ کی ہوگی۔ یہ درگاہ، یہ پنجہ، یہ جھنڈے، یہ گاڑے، یہ درگاہیں، یہ مزارات، یہ مختلف قسم کے لوگوں کا جو دین ہے، زمین میں فساد پھیلایا ہوا ہے۔ مندروں میں اور درگاہوں میں کوئی فرق نہیں ہے میرے دوستو۔ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اور اسی طرح سے قرآن کا دعویٰ کرنے والے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، مکہ اور مدینہ جا کر عمرہ اور حج کرنے والے، وہ لوگ مسلمان جنہوں نے درگاہوں کو ہر جگہ پھیلایا ہوا ہے، اور درگاہوں کے لیے زمینیں وقف ہیں، درگاہوں کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سچے دین پر ہیں۔ تو میرے بھائی، آج ہمیں کیسے بدلنا ہوگا؟ یعبدوننی، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید میں 25 سے زیادہ نبی کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہر نبی کی یہ دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، یہ زمین اللہ کی ہے، اور اس زمین پر صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ہم اپنی زندگیوں میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، قرآن و سنت کو ماننے والوں کی بات کہتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ بات کہتے ہیں اپنے آپ کو ایمان کی، عقیدہ توحید کی، مگر ان کے اندر نماز نہیں ہے، ان کے اندر مسجدوں کو آباد کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان بنانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، بولے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اور جن گھروں میں نمازیں نہیں پڑھی تھی، عورتیں سوئی رہتی ہیں، وہ گھر قبرستان ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہونے کے لیے صرف شرط ہے کہ یعبدوننی، میری ہی عبادت کرنا، ولا یشرکون بی شیئا، شرط یہ کہ شرک کسی بھی قسم کا نہ کیا جائے۔ افسوس کی بات ہے، صد افسوس کی بات ہے، وہ آبا و اجداد نے
جو دین ہمیں دیا تھا، جو حکومت ہمیں دی تھی، اسی ملک کے اندر دبدبے اور قوم کی جو نشانیاں آج بھی ہمارے ہر جگہ ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ان زمینوں کو فتح کیا تھا، لیکن ہم نے اپنے بد کرداری، بے ایمانی، بد عقیدگی، ظلم و ستم، جہالت، دین سے دوری اور یہ تمام چیزوں کی وجہ سے، اور پھر آج ہماری جو حالت ہے ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسے ہی آنے والا وقت اس سے بھی بدتر ہوگا، آنے والی قوم اس سے بھی دور ہوگی؟ تو ایسی حالت میں ہمیں اپنے ایمان کو بدلنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایک نہیں دسیوں مقامات پر، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کہا کہ یاد کرو کہ تم جب تھوڑی تعداد میں، اقلیت میں تھے، کافر ہر جگہ مشرکین کا قوت اور دبدبہ تھا، ایسے وقت میں آپ کی تعداد کو بڑھا دیا۔ آج جو صورتحال ہے اس پر آپ بالکل منطبق ہوتی ہے یہ آیت کہ آپ تھوڑے تھے، اللہ نے تمہاری تعداد کو بڑھا دیا۔ کس کے بدولت؟ توحید کے بدولت، ایمان کے بدولت۔ اور یہ جھوٹ بولنا سب سے تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کوئی آدمی عہد کر لے، جھوٹ نہ بولے، بیوی جھوٹ نہ بولے، ماں باپ جھوٹ نہ بولیں، آنے والی نسلیں جھوٹ سے پاک رہیں گی۔ مگر ماں باپ یہ فیکٹری ہے جھوٹ بولنے کی، جو بچوں کو جھوٹ بولنے پر اور برائیوں پر اکساتے ہیں۔ ایسی تربیت